اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درس حدیث کے سلسلے میں گزشتہ درس میں نے ذکر کیا تھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو گزر رہا ہے اور بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، یہ دراصل قرب الہی پانے والا مہینہ ہے، اور ایک ایسا وقت ہے جس میں انسان اگر ذرا بھی ہمت کرے تو زیادہ سے زیادہ قرب الہی پا سکتا ہے اور قربانی کی راہوں کو بھی اختیار کر سکتا ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قربانی کی راہوں کو بڑی کثرت کے ساتھ کھولتا ہے، اور یہ ماحول ایسا پیدا کر دیتا ہے جس میں انسان نیکی کی راہوں پر قدم آگے سے آگے بڑھا سکتا ہے۔ اگر انسان غور کرے تو یہ منزل بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ غور کیا جائے تو قربانی کی جو راہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے رمضان میں کھولتا ہے، اس میں یہ دیکھیں کہ نیکی کا ماحول ہر طرف پیدا ہوتا ہے، گھروں میں بھی، مساجد میں بھی، دفاتر میں بھی، بازاروں میں بھی، ہر جگہ پر ایک ایسی مجالس ہوتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ نیکی کی باتیں کی جاتی ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر بظاہر کچھ کمزور بھی ہو تو اس کی توجہ دنیاوی امور کی طرف جانے کی بجائے دنیا کے دین کے امور کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور یہ بات ہے۔ پھر جو احکام اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اسلام میں، اور خاص طور پر رمضان کے حوالے سے ان پر نظر کی جائے تو ایک یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں خاص طور پر انسان کو نوافل ادا کرنے کی بڑی کوشش کرنی چاہیے۔ نماز تہجد پڑھنی چاہیے عام طور پر بھی، اور رمضان کے مہینے میں خاص طور پر بھی، اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ گھروں کو میاں اٹھے تو بیوی کو جگائے، بیوی اٹھے تو میاں کو جگائے، بچوں کو جگائے، سب کو تاکید کرے، اپنے ماحول میں، دوستوں کے مجالس میں شام تک دیر تک باتیں نہ کریں تاکہ صبح تہجد کے لیے اٹھ سکیں۔ تو تہجد کا خاص طور پر اہتمام کرنا یہ بھی قرب الہی پانے کا ایک ذریعہ ہے، جس کا بہت اہم موقع اور نادر موقع رمضان المبارک میں آتا ہے۔ پھر تہجد کے علاوہ نوافل کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ رمضان المبارک میں نوافل کا بہت اہتمام ہونا چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نوافل ایک ایسی عبادت ہیں جو فرض نہیں، لیکن ان کا اجر یہ ہے کہ نوافل کے ذریعے ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس لیے نوافل کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ یہ سمجھنا کہ میں نے 5 نمازیں پڑھ لی ہیں تو کافی ہے، 5 نمازیں تو بنیاد ہیں، بنیادی شرط ہے ایک مومن کی کہ وہ 5 نمازوں کا اہتمام کرے۔ پھر تہجد اس کے علاوہ ہے، پھر نوافل اس پر علاوہ ہیں۔ تو جتنی بھی ہمت ہو، عزم کر کے، ہمت کر کے ان دنوں میں تہجد اور نوافل کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ پھر قرب الہی پانے کا ایک اور ذریعہ جو رمضان میں باقی دنوں کی نسبت زیادہ توجہ سے کھل جاتا ہے، وہ غریبوں کی اور حاجت مندوں کی مدد کرنا ہے۔ انسان پر اسلامی تعلیم کے مطابق فرض ہے کہ وہ ضرورت مند کی مدد کرے، غریبوں کی مدد کرے، لوگوں کو صحیح راستہ دکھائے، ان کی مالی مدد کرے، علمی رہنمائی کرے، اخلاقی طور پر مدد کرے۔ تو یہ عمومی بات ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں چونکہ صدقہ خیرات کا ذکر چلتا ہے اور اس کی تاکید کی جاتی ہے، اس لیے غریبوں اور حاجت مندوں کی مدد کرنا یہ بھی ایک عظیم الشان دروازہ ہے جو رمضان میں پہلے عام دنوں سے زیادہ کھلتا ہے، اس طرف زیادہ توجہ پیدا ہوتی ہے۔ دروازہ تو کھلا ہی ہے ہمیشہ، لیکن بعض اوقات انسان دیکھیں کہ نیکی تو ہمیشہ ہی کرتا ہے، لیکن جس نے مثلا طالب علم نے پڑھائی تو کرتا ہے، لیکن جب امتحان قریب آنے لگتا ہے تو پھر وہ زیادہ پڑھائی کرتا ہے۔ تو اسی طرح اگر انسان باقی دنوں
سے زیادہ رمضان کے مہینے میں نیکیاں کماتا ہے تو نیکی کی نئی سے نئی راہوں کی تلاش بھی ایک بہت اچھی خوبی ہے جس کو پیدا کرنا چاہیے۔ تو غریبوں اور حاجت مندوں کی مدد کرنا، دنیا میں کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر حاجت مند نہیں؟ کون سا ایسا ملک ہے، کون سا شہر ہے، کون سا گاؤں ہے جس میں لوگ بھوکے نہیں ہیں اور حاجت مند نہیں ہیں، غریب نہیں ہیں؟ ہر جگہ پہ ہیں۔ امیر سے امیر ملکوں میں بھی غربت پائی جاتی ہے، اور غریب ملک تو ویسے ہی غریب ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے کہ میں نے لندن شہر کے مرکز میں ایک دفعہ میں گیا، جب کافی عرصے کی بات ہے، تو میں نے دیکھا کہ گندگی کے لیے جو ڈرم رکھے ہوتے ہیں ان میں سے بعض لوگ جھک کے چن کے کھانے پینے کی چیزیں تلاش کر رہے تھے۔ تو غربت تو ہر جگہ ہے، لندن میں بھی ہے اور دنیا کے ہر گاؤں میں اور ہر جگہ پر ہے۔ تو غریب لوگ پائے جاتے ہیں، صرف نظر چاہیے کہ کون سا آدمی حاجت مند ہے۔ حاجت مند پڑوسی ہو، سب سے پہلے اس کی مدد کریں۔ حاجت مند کسی دور سے یہ کرتا ہو، وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، اس میں مذہب و ملت کی کوئی قید نہیں۔ یہ تعلیم اسلام کی نہیں کہ تم احمدی ہو احمدیوں کی مدد کرو، تم مسلمان ہو مسلمانوں کی مدد کرو۔ ہم تو رحمت للعالمین کے غلام ہیں، اس لیے ہمارا فرض تو یہ ہے کہ دنیا میں ایک بھی آدمی ہو، اس کا مذہب، اس کا دین، اس کا عادات، اس کی جو بھی زندگی ہے وہ جیسی بھی ہو، اگر وہ ضرورت مند اور حاجت مند ہے، بھوکا ہے پیاسا ہے، اس کو کھانا دو، اس کو پانی پلاؤ، جس وقت ہو سکے اس کی مدد کرو۔ تو یہ غریبوں کی مدد کرنے کا ہے۔ اس لحاظ سے رمضان المبارک میں صدقہ خیرات کرنے کی طرف پہلے سے زیادہ توجہ ہونی چاہیے۔ صدقہ دینا جو اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، ایسی نعمت ہے جس کا اہتمام ہونا چاہیے، ہمیشہ ہونا چاہیے۔ لیکن رمضان کے مہینے میں جب انسان قرب الہی کا متلاشی ہوتا ہے، اس کو صدقہ خیرات پہلے سے زیادہ کرنی چاہیے۔ اور صدقہ خیرات بھی اسی طرح جیسے میں نے عرض کیا کہ اپنے عزیزوں کو بھی دیں اگر وہ ضرورت مند ہیں، اور اس اہتمام کے دیں کہ ان کی عزت نفس کو ٹھیس نہ لگے، ذرا چھپا کر آہستگی سے علیحدگی میں جا کر ان کے ہاتھ میں اپنا صدقہ خیرات ان کو دے دیں، تاکہ ان کی عزت نفس بھی قائم رہے اور ان کی ضرورت میں پوری رہے۔ تو اسلام کی تعلیم تو بہت ہی حسین ہے، ایسی پیاری تعلیم اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا کی ہے کہ اس میں نیکی کی ہر راہ اور کے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں، اور ہر راستے پر چلنا یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ پھر ایک نیکی کی بات یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ کوئی آدمی کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروا دے تو وہ اس کو بھی روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ملے گا۔ اور یہ بھی ہے، لوگ کہہ سکتے ہیں، بعض کو سوچتے بھی ہیں، پوچھتے بھی ہیں کہ اچھا اگر اتنا ثواب مجھے مل گیا تو وہ روزہ رکھنے والے کو کیا ملے گا؟ تو حدیث میں پہلے سے اس کا جواب موجود ہے کہ تم روزے کھلواؤ ان لوگوں کے، اور روزے دار کو اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور تمہارے ثواب میں زیادتی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ روزہ کھلوانے والے کو زیادہ ثواب دے گا، لیکن جس کا کھلوایا جائے گا اس کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی ایک بڑی ہے، افطار کرانے کی مجالس رمضان میں کی جاتی ہیں۔ یہ بھی ضمن ذکر کر دوں کہ احتیاط کرنی چاہیے کہ ان مجالس کو طول نہ دیا جائے، لمبی مجالس نہ ہوں۔ یہ نہ ہو کہ افطار تو ایک کھجور کھانے سے ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد اگر لمبی مجالس ہو جائیں، خوش گپیاں شروع ہو جائیں، باتیں شروع ہو جائیں، نماز کا اہتمام بھول جائے اور آدمی دنیاوی باتوں میں لگ جائے، تو پھر یہ افطار کی ساری روح کے خلاف ہے۔ افطاری کا ثواب اپنی جگہ پہ، لیکن یہ اہتمام کرنا ضروری ہے، تو یہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ ایسا خوبصورت مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیاں کمانے کے، جنت میں جانے کے، جنت کو اپنے قریب لانے کے اور اپنے آپ کو جنت کے قریب کرنے کے اتنے دروازے کھول دیے ہیں کہ یہ سارے مہینہ
اس کا ایک ایک دن، ایک ایک ساتھ ایسی ہے جس میں انسان نیکیاں کر سکتا ہے. اور یہی بات آتی ہے، بار بار مجھے یاد آتی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ فرمایا، نیکی کی ہر ایک راہ اختیار کو نہ معلوم تم کس راہ سے قبول کیے جاؤ. یہ ایک ایسا فکرہ ہے جو میں بارہا بیان کرتا ہوں، اور ہر دفعہ بیان کرتے ہوئے مجھے ایک لذت اور سرور محسوس ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کے دل میں بھی ایک نیک تمنا اور ایک امید کا شعلہ نظر آتا ہوگا کہ میں کوئی بھی نیکی کروں، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اگر میں نیک نیتی سے ایک دھیلا بھی کسی غریب کو دوں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ تک کے دربار میں قبول ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے اس رمضان کو کوشش کریں کہ نیکیوں سے بھر دیں، صبح بھی، دن بھی، رات بھی، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی. گھر میں بھی نیکی کریں، باہر بھی کریں، دوستوں سے بھی کریں، غیروں سے بھی کریں. تو نیکیوں کا مہینہ بنا دیں. یہی اس رمضان کی فضیلت اور برکت ہے، اور انشاءاللہ اس کا تذکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ.